الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا خاتم المعصومین. جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا. جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا. لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا. لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ
تمام حمدہ سلامہ تعریفاں رب کائنات دے واسطے جس نے قبضہ قدرت دے اندر میری تہاڈی بلکہ پوری کائنات دی جان ہے انگنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب اور احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ توبہ دا ایک آیت کا کچھ حصہ میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں نے تو ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے کہ اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک جنہاں نے سودا کیتا ہے مومنین دے وچوں مرداں نے اور عورتاں نے، انفسهم واموالهم اپنی جان کا بھی اپنے مال کا بھی، جنہاں نے اللہ تعالیٰ کے نال سودا کر رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے بہترین گھر جنت تیار کر کے رکھا۔ اس سودے دا ثمر کی بدلہ کی دنیا کے جنہاں نے اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کیتا ہے، یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے واسطے قربان کیتا ہے، اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کا بھی سودا اللہ رسول دے نال دین دے واسطے کر رہے ہیں، اور دنیا دے چند دنوں کی زندگی کے اندر جڑے یہ سودا کر کے چلے جان گے تے اللہ دا انہاں دے نال وعدہ ہے کہ ان لہم الجنہ، دائمی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ گھر عطا فرمائے گا جن کے اندر داخل ہو کے پھر دوبارہ نکل گئے، دوبارہ اس گھر دے وچوں کڈیا نہیں جائے گا، اور ایسا گھر ہے کہ جس کی تمنا تمام انبیاء نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، اولیاء نے بھی کی ہے، اور اس کی تمنا کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ جان و مال کا سودا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دی راہ کے اندر اللہ دی رضا دے واسطے اللہ رسول دے رضا دے واسطے ختم کیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، اور یہ جان و مال ذہن رکھنا کہ ایک دن ویسے بھی ختم ہونا ہے، نہ ہمیشہ کسی کے نال رہے اور نہ ہی ہمیشہ کسی کے نال رہے گا، یہ چلے جانا ہے، کسی کا پہلی زندگی کے اندر، کسی کا درمیانی زندگی کے اندر، کسی کا آخری زندگی کے اندر، مال ہمیشہ
ہمیشہ دنیا تے زندہ بھی کسے نہیں رہنا، مال بھی ایک پرچھاواں ہے، اج کسے دا ادھر ہے تے دوسری آخری زندگی دے اندر کسے دا ادھر ہے، لیکن وہ مال کیا ہی مال ہے، اور وہ جان کتنی خوش نصیب جان ہے کہ جڑا مال اور جان اللہ رسول دے واسطے خرچ ہو جائے۔ عزیزان محترم، جڑی آیت کریمہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کریمہ دے تحت بھی میں اج اس ہستی کا ذکر کرنے لگا جنہاں نے اپنا مال، اپنا من، تن، دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے واسطے قربان کیتا اور پھر مال بھی تھوڑا مال نہیں، سانوں تے چند روپے اگر خرچ کرنے پہ جانا تے اسی کئی مرتبہ سوچنے ہیں، اور خاص کر عورت نو اپنے شوہر دے واسطے اس غیر گزرے دور دے اندر اگر عورت مالدار ہوئے تے مرد غریب ہوئے تے بہت کم ہے نہیں، لیکن بہت کم عورتاں ایسیاں نے کہ جڑیاں اپنا مال اپنے شوہر دے نامے لا دے اور یعنی ان دے خرچ کر دے۔ یہ محبت دین دا تقاضا نہیں ہے، بات ذہن رکھیں، یہ محبت دین نہیں تقاضا کرتا کہ عورت اپنا مال مرد دے نام لائے، لیکن مرد بھی وفادار ہو گئے، مرد بھی صرف مال کا لالچی نہ ہوئے، مرد بے وفائی کرنے والا نہ ہوئے۔ میں جو اس ہستی کا ذکر کرنے والا جس کو اللہ رب العزت نے مینوں جس کو میری اور تمہاری ماں بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو تمام امت کی ماں بنایا ہے، اور کائنات کے اندر سب تو پہلی ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تو پہلی زوجہ اور اس امت کی سب تو پہلی ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج تمام امت کی ماں مانی، لیکن یہ ماں ایسی ماں ہے کہ جس نے اس امت کے واسطے دین دی بقا واسطے اور دین دی بقا دے نال امت دی بقا ہے تے امت دی بقا دے واسطے اپنا سارا مال، اپنی جان، اپنی عزت قربان کی تھی۔ اور سیرت کی کتابوں کے اندر میں پڑھیا کہ آپ مکہ کے اندر اتنی مالدار سن کہ جس وقت مال تجارت یعنی تجارت کا قافلہ جاتا سی نا انہاں دا تے جڑے خیمے لگتے سن رستے دے اندر تاجراں دے واسطے، انہاں خیمیاں دے جڑیاں رسیاں سن جنہاں رسیاں دے نال خیمے بجدے سن، اور وہ رسیاں جڑیاں قلعیاں دے نال بجدیاں سن، وہ قلعے بھی سونے دے سن، وہ قلعے بھی سونے دے ہوندے سن، جس دے خیمیاں دے قلعے سونے دے ہو اس دے باقی مال دا اندازہ کی ہو سکتا ہے کہ کس قدر مالدار سی۔ اور اتنی رئیسہ ہون دے باوجود دور جاہلیت کے اندر بھی آج تے لوگاں کو مال آ جائے تو لوگاں دی اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور ہواواں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی رئیسہ اور مالدار
پاکیزگی کی شہرت سے پورے عرب دے اندر مکے دے اندر جنہاں دے مال دے نال باقی لوگ تجارت کرتے سن اور انہاں دی پاکیزگی دی بنا پہ اور انہاں دے مال دی بنا پہ روسائے مکہ نے مکہ میں چودھریاں رئیساں نے پیغام نکاح بھیجا لیکن آپ نے کسی نے نکاح پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا رد کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ اور مکرمہ دے اندر تشریف لے آئے اور دور جاہلیت کا دور ظلم و ستم کا آغاز دور اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ جس وقت نور نبوت چمکی آئے تے پھر اندھیرا غائب ہو گیا پھر نور آیا مکے کے اندر ظلم ختم ہو گیا اور روشنی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر مبارک 24-25 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت امانت دیانت اور سچائی کے چرچے عرب کے اندر اور عرب کے ارد گرد جس وقت چرچا ہویا تو 24-25 سال کی عمر کے اندر ظاہر یہ چرچا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کول بھی پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24-25 سال کی عمر کے اندر جناب ابو طالب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوز کی تھی کہ بھتیجے اور میں چاہنا کہ تسی کوئی کام کرو اولاد جوان ہو جائے تو ماں پہ نکاح شدی تو آپ نے فرمایا کہ چچا جی کی کام کرا تو جناب ابو طالب نے عرض کی تھی کہ میں چاہنا ہے کہ تسی تجارت کرو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مالدار میں انہوں نے مال دے نال باقی لوگ بھی تجارت کرتے ہیں اور میں کہنا کہ تسی بھی انہوں نے مال دے نال تجارت کرو انہوں نے مال لے کے جاؤ اور یہ ذریعہ معاش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بات نہیں کر سکتا ہاں اگر میری طرف کوئی بات کرتے ہیں تو میں تیار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی جان حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسے کی تھی کہ بیٹا ایک نہیں بڑی بات ہے میں بات کرتے نہیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفوں بطور وکیل اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرا بھتیجا جوان ہے اور تسی جانتی ہو کہ وہ امین بھی ہے صادق بھی ہے تے میں چاہنی ہے کہ میرا بھتیجا تھوڑے مال دے نال تجارت کرے اگر تسی اجازت دیو تے قربان جاواں ان ڈٹھیاں جی تانگ دے جاؤں تے بن میں لے آؤں جی یاری بن زلفوں جن کا قیدی دو جائے بن نینا جن وقت مست خماری تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوچو بچار تو بغیر ہی فوراً ہی کیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مال دے نال تجارت کرتے میں جتھے دوسرے مزدوری دینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل مزدوری دیا یعنی دوسرے ایک ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اونٹ ملن گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتصال میں لفظ کرنا مال تجارت رہ کے شام یا مصر کے روانہ ہوئے خدیجہ الکبریٰ نے نالے کو غلام بھیجے میسرہ نامی دیکھ بھال دے واسطے تعاون دے واسطے معاونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مکہ کے وچ روانہ ہوئے تے دنیا دا دستور ہے مسلمانوں کسی دا بیٹا کسی دا بھائی کسی دا بھتیجا کسی دا پوترا کسی دا دوترا جس وقت کسی کاروبار دے واسطے دوسرے ملک نہیں دوسرے شہر ہی جائے تے وہاں پہ روانہ کرتے ہیں
بھائی ملتے ہیں، نال کے داد کے ملتے ہیں، تے پھر جڑا دوسرے ملک جائے یہ تے دوسرے شہر کے باہر اپنے ملک کے اندر، تے جڑا دوسرے ملک جا رہا ہوئے ان دے نال قرابت داریاں حقیقی شفقتاں ہوندیاں نے اور ماپے دیاں کی شفقتاں ہوندیاں نے، لیکن قربان جاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مال تجارت لے کے روانہ ہوئے، جناب ابو طالب اور سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی پھوپھی جان نے نبی پاک کے چچا حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوداع نماز سے مکے کو پارا ہے۔ سیدہ عاتکہ فرماتیاں نے اس وقت اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین جڑے دنیا تو پردہ کر چکے سن، سیدہ عاتکہ فرماتیاں نے اپنے بھائی کو آواز دے کے اے بھائی جان عبداللہ کاش اج تسی اپنی قبر انور دے وچ اٹھ کے پانا اے سیدہ آمینہ کاش تسی کدی اٹھ کے اپنے بیٹے کو الوداع کرو، اج ویکھو تہاڈا لال تجارت دے واسطے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ شفقت ہاتھ رکھیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، سفر گزرتا جا رہا ہے، مصر یا شام پہنچے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال دے ڈھیر لائے تے ڈھیراں دے کول میرے آقا کریم کھڑے ہو گئے، منڈی دے اندر اعلان کیتا او لوگو آ جاؤ، اے مال نہ کسے اے مال آ لائے، اے کھجوراں تر نے اے کھجوراں خشک نے، منڈی دے تاجری کٹھے ہو گئے، ایک دوسرے وال منہ کر کے تعجب دے نال ایک دوسرے نو کہندے نے عجیب بات ہے، اج نواں تاجر آیا ہے مکے دے وچوں جڑا اپنے مال دے نقص بھی خود بیان کر رہا ہے، اپنے مال دے دھاگا کے تجارت دا اصول ہے، تاجر کبھی اپنے مال دے نقص بیان نہیں کرتا، بلکہ اج دا دور دے وچ جڑی چیز ناقص ہوے اون دی تعریف زیادہ کیتی جاندی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجراں نوں اصول دسیا، تجارت دا اصول میرے آقا کریم نے دسیا ہے، حلال کمال دا اصول دسیا، جڑی چیز جس طرح دی ہوے اسی طرح دا اعلان کیتا جائے، تقوی اللہ تے رکھو، تسی ایمانداری دے نال اعلان کرو، اللہ برکت دے دے گا۔ میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا، تاجر اکٹھے ہو گئے اور سچائی دی برکت دے، ایک تے نبوت دی برکت دے، ایک تاجدار انبیاء دی برکت دے، لیکن ایک سچائی دی برکت دے، تمام تاجراں دے نال سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مال فروخت ہوئے، سب تو پہلے تے نفع بھی ڈبل ملیا، ڈبل نفع، اور مال خرید بھی جلدی لیا، جڑا خریدیا تھوڑے داماں دے وچ خریدیا تے وکیا مہنگے داماں دے اندر، واپس تشریف لے آئے، میسرہ نے اونٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے سجائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے جان اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے خوشخبری دیں، مال تجارت دی۔ اور دوسری بات جڑی میسرہ نے نوٹ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بھی رہے ہیں کہ آ بھی رہے ہیں، اور جویں جویں میرے آقا کریم چلتے نے، جتھے جتھے چلتے نے بدل آسمانہ دا بدل میرے نبی تے سایہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا،
تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے منتظر نے، انتظار کر رہی ہیں اور اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں، اور یہ منظر سیدہ خدیجہ نے بھی دیکھے کہ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نوازیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لونڈی فیضہ دے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیو کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہاں تو میں خواہش مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح پہ سماعت فرمایا، لیکن ناری فرمایا کہ میں اپنے بڑیاں دے نال مشورہ کروں گا۔ کنہ دے نال؟ کنہ دے نال؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہ دا میں اور تسی کلمہ پڑھے، جنہ دی سیرت میرے اور تواڈے واسطے نمونہ ہے، اور قرآن نے کیا ہے۔ لیکن آج کی نوجوانوں تھوڑی جی ہوش آ جائے نا، ماں باپ بڑی محنت دے نال مشقت دے نال خرچہ بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی نہیں، بیٹا یونیورسٹی چلا گیا، بیٹی چلی گئی ہے کالج کے اندر، اور اوتھے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور گھر آگے ماں باپ کو پھر اطلاع بھی اس وقت ملتی ہے جس وقت لو میرج ہو چکے ہوں، ماں باپ کو پتہ بھی بعض بات اس وقت چل رہے۔ مسلمانوں جس نبی کا میں اور تسا نے کلمہ پڑھے ہے، میرے نبی نے پہلا لفظ دیتا ہے کسی نو کوئی پسند آ جائے یا تینوں کوئی پسند آ جائے یا تو کسی نو پسند آ جائے، یہ برائی نہیں، برائی یہ ہے تبھی ایک اعلان ہے، برائی یہ ہے کہ اگر تیری طبیعت مائل ہوئی ہے کہ تیری عزت اس عورت کی عزت دے کرے کہ تو اپنے ماں باپ کو گزارش کرے، بچی اپنے ماں باپ کو گزارش کرے اور ماں باپ اس رشتے کو طے کرے، تیرا جذباتی فیصلہ ہے۔ لیکن تینوں نہیں پتا، میں ایک مرتبہ کورٹ دے کے گیا کیس، تو وکیلہ نے نال میری بیٹھ ہوئی، میں 5-7 وکیل بیٹھے سن، میں انہوں سوال کیتا، میں جناب تہاڈا روز کا کام ہے ایویں میرج دے جتنے کیس نے لو میرج دے انہاں نوں تسی کس نظر نال پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب 80% ایسے کیس نے جنہاں نوں طلاق ہوندی ہے، 80%، اور 20% جڑے بچدے نے نا وہ بھی پوری زندگی ضلالت دے نال، سکون نہیں، نہ مرد نوں سکون ہوندا نہ عورت نوں سکون ہوندا ہے۔ سکون اس رشتے کے اندر ہے، وہ زندگی پاکیزہ ہے جس رشتے نوں تیرے ماں باپ نے جوڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پیغام نکاح میں فرمایا کہ میں اپنے بڑے دے نال مشورہ کراں۔ آپ نے اپنے چچا جان دے نال مشورہ کیا، اپنے پھوپھی دے نال مشورہ کیا۔ چچا جان نے عرض کی تھی کہ بیٹا اگر خدیجہ الکبریٰ تواڈے نال نکاح کرے تے اس تو بڑی بات ہوئی، مالدار ہے، پاکیزہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کیتا ہے نبی دی حرم دے بارے کہ اے نبی دی بیویوں تسی عام عورتاں دی طرح نہیں ہو۔ جس نبی کے جسم تے اللہ مکھی نہ دے، نقطے تے غور کرنا، جس نبی کے جسم تے اللہ مکھی نہ دے اس نبی تے بستر تے ناپاک بیوی آ سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا دور جاہلیت کے رواج کے مطابق، یہ جملہ نوٹ کر رہے ہیں، دور جاہلیت کے رواج کے مطابق خطبہ نکاح جناب ابی طالب نے پڑھی۔ اس خطبے سے بڑا آج کل شور ہے گئے، لیکن کبھی اس خطبے کے الفاظ سے پڑھ لو،
دور جاہلیت دے الفاظ سے اور میں پھر کبھی بیان کروں گا خطبہ کی سی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال عمر ہے اجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا سی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم دے اندر آیا اور پھر اللہ کا آپ تے انعام دے ایک دے بات یہ کہ میں ایک اور بات عرض کر دیں پہلی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ دیکھا کہ آپ نے سر دے اتے جسم دے مبارک دے اتے بدل سایہ کر دیا اور نکاح کا سبب ایک اور بھی میرے آقا کریم کا معجزہ ہے شاید وہ آپ ابا پہلی وقت بسنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رات خواب دے اندر دیکھ دیا نے آسمانہ تو چند ٹوٹیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جھولی دے اندر آ گیا ہے آپ خواب کو بیدار ہویا آپ کا چچا داد بھائی برکہ بن نافل پہلی آسمانی کتاب کا عالم سی تابعیان جان والا سی آپ صبح اس کے کول چلیا گیا جا کے خواب سنایا میں خواب آئیے آسمانہ دا چند میری جھولی کے اندر آ گیا ہے تے برکہ بن نافل نے کہا اے میری بہن تو خوش نصیب ہے یا آسمانہ دا چند تو خواب کے اندر بیٹھا ہے تو اپنی زندگی کے اندر بیٹھے گی نبوت دا چند تیری جھولی دے وچ آ جائے گا تو آخر زمان نبی دی حرم بنے گی اللہ تعالی شرف عطا فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت دے وچ آئیاں مالدار نے میں کتے ایک پیغام دینا اپنے مسلمان ماما بہنوں دے واسطے رئیس صاحب نکاح ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نکاح نہ ہو سکا نوٹ کرنا ہے دل دے کرنا نہ میرے بات سنی اے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نکاح نہ ہو سکے پوچھیا اے میرے سر دے تاج وجہ کی ہے تو فرمایا کہ تو امیر ہے تو مکے کی رئیس ہے تو مالدار ہے ناز و نام تے قبر والی ہے اگے پیچھے غلام تے لونڈیاں نے میں بظاہر غریب ہوں جدو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے الفاظ سنے تے شاہ نے اندی ترجمانی کی تھی شاہ کے اندر دید محبوبتی مذہب سادہ محبت ہوئے تے پھر مال کوئی نہیں دیکھدا
تحفہ دے دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے گئے خدیجہ بنت خویلد کھانا تیار کر رہی ہیں. جنہوں نے مال کا سودا کیتا ہے، جان کا سودا کیتا ہے، اللہ نے انہوں نے انعام کی عطا فرمایا. پھر ایسی وفادار بیوی، غمخوار بیوی. میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ بندہ ہر راز کی بات اپنی بیوی کے نال کر بیٹھتا ہے، ہر راز کی بات. اور اگر بیوی رازدار نہ ہوئے، میاں دے راز نو اپنے خاوند دے راز نو فاش کرنے والی ہوئے، راز نو راز نہ رکھے، اور مرد اپنی بیوی دے راز نو راز نہ رکھے. آج دے لوگ، میں بڑے دکھ دے نال بات کہہ رہا ہوں، انتہائی رازدار کی باتاں، انتہائی رازدار کی باتاں جو پہلے نہیں میاں بیوی نے دیا ہے نا، وہ نوجوان اپنے دوستوں کے سامنے کر رہے ہیں اور عورتیں جا کے اپنی سہیلیاں کے سامنے کر رہی ہوتی ہیں. جڑا اپنے میاں بیوی کی راز کو راز رکھے، سنو اللہ تعالیٰ نے وعید کی اس عورت کے بارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج مصطفیٰ کو واپس آ کے تشریف لے آئے. عورتوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اے خواتین، تسی زیادہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کیتا کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ میں سب تو زیادہ عورتوں کو جہنم وچ ویکھی ہے. اور وجہ کی ہے؟ مرد دی ناشکری اور مرد دے اوپر تانو تشمیع. اور میں عرض کر رہا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا تیار کر رہی ہیں، اور ایک کھانا تیار کرنے والی کون ہے؟ جنہوں اللہ رب العزت نے امت کی ماں بنایا، تے جندہ کھانا تیار کیتا میری آقا تناول فرماوا، جندہ پکیا کھانا کھا کے بیٹی جنت کی سردار بن جائے، جنتی عورتوں کی سردار ہوئے، جس گھر دے اندر فرشتے بناری اجازت تو داخل نہ ہوا. سیدہ خدیجہ بنت خویلد کھانا پکا رہی ہیں تے کھانا پکا کے برتن دے اندر ڈالیا. رب العالمین نے جبرائیل کو اعلان فرمایا، عرشاں دے رب نے اعلان کیتا، جبرائیل جلدی جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر، میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جلدی چلا جا. یا اللہ حکم کیے، فرمایا میرے نبی دی بیوی، میرے نبی دی محبوبہ کھانا لے کے آ رہی ہے. اندے پہنچن تو پہلے میرے نبی نو پیغام دے دے، سونیا خدیجہ آ رہی ہے، جدوں وہ آوے تے انہوں میری طرفوں یعنی اللہ دا سلام کہنا. جبرائیل امین آئے، آ کے میرے نبی دی بارگاہ میں درخت کیتی، سونیا خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. برتن دے اندر کھانا ہے مشروب ہے کہ جدوں خدیجہ آوے تے اس وقت انہاں نوں اللہ دا سلام دینا تے نالے میرا بھی سلام دینا، نالے بشارت دینا، سلام بھی دینا تے نال بشارت بھی دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے واسطے جنت دے اندر ایک ایسا محل تیار کیا، ایسا محل تیار کیتا کہ جڑا جنتی موتیاں دا بنے اور جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوئے گا، جس کے اندر کوئی رنج نہیں ہوئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ مالدار ہیں، رئیسہ سے نبی پاک کی حرم بنیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر دی، اس تو پہلے تے سارے محبت کرتے سن، سارے امین تے صادق تے سچا.
سارے تعریفاں کرتے سن. جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے سب تو پہلے اپنے بیگانے ہوتا ہے. اور دین کا اصول ذہن وچ رکھنا. تاریخ گواہ اس بات تے کہ جدوں بھی کوئی بندہ اللہ کسی نے توفیق دے اور وہ دین حاصل کر لے تے دین دا دائی بنے تے حق بیان کرنے والا ہوئے تے اس بات نو ذہن وچ رکھو کہ سب تو پہلے ان دی دشمنی، ان دی مخالفت، ان دی عداوت کدوں شروع ہوندی؟ کیونکہ گھر والیاں دے مفادات تے ضرب لگ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے مخالفت کدوں شروع ہوئی؟ اپنے بیگانے ہو گئے. اور پھر وہ بھی وقت آ گیا کہ مکے والیاں نے، قریش مکہ نے اکٹھے ہو کے اجتماعی سطح تے یہ اعلان کر دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے منن والے جنہاں نے انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں نو شابی ابی طالب وچ بند کر دیو، جنوں پنجابی چ کہتے ہیں حکا پانی بند کر دیتا گیا. شابی ابی طالب ایک حویلی دا نام ہے. ابو طالب دی ایک حویلی سی، بڑی کھلی حویلی، ان دا نام شابی ابی طالب ہے. ان دے اندر بند کر دیتا گیا. اور 3 سال گزرے نے اتنے، 1-2 دن نہیں، 3 سال نہ کھانا جا رہا ہے نہ پانی جا رہا ہے. کافی دن گزرن تو بعد حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتہ دار نے، انہوں نے حویلی دے وچوں جس وقت صحابہ اور صحابیات دے درد بھریاں آوازاں سنیاں، انہوں نے گھروں کھانا تیار کروایا اور لے کے جا رہا ہے. رستے کے اندر ابو جہل ملے. ابو جہل نے کہا کہ حکیم بن حزام میں تمہیں کھانا نہیں لے جان دیا گا، قطعاً کھانا نہیں پہنچ سکتا. اور ایک آدمی نے ابو جہل کو ٹوکیا کہ وہ ظالمہ کسی تے کھانا پانی بند نہیں کرے گا. مختصر یہ کہ حکیم بن حزام کھانا لے کے گئے. انہوں نے جا کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تواڈے واسطے کھانا لے کے آیا؟ کنے واسطے؟ تھوڑا جا کھانا ہے، تواڈے واسطے لے کے آیا. اور محبت ویکھ اور ایمان کی علامت دیکھ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کھانا پکڑیا، میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر لے گئیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کھانا رکھیا، انتظار کر رہیاں نے میرا محبوب بیدار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. سیدہ خدیجہ نے عرض کی تھی، کھانا پیش کیتا، یا رسول اللہ تسی تناول فرماؤ، بچیاں نو کھوا دیو. 4 بچیاں نبی پاک دیاں شابی ابی طالب کے اندر میرے آقا کریم دے نال نے، یا رسول اللہ تسی تناول فرماؤ، بچیاں نو کھلا دیو، میں بھوک دے نال گزارا کر لانگی، میں فاقہ کٹ لواں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ دے الفاظ سنے. میرے آقا کریم دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. آقا کریم زارو قطار رو رہے نے. سیدہ خدیجہ نے عرض کیتی، سونیا رون دی وجہ پوچھ سکنیا؟ روندے کیوں؟ فرمایا خدیجہ مینوں دن یاد آ گیا نے، وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ تو مکے دے اندر سب تو زیادہ مالدار سی. لوگ تیرے مال دے نال تجارت کر کے اپنی ہانڈی روٹی دا انتظام کرتے سن، اور اگے پیچھے غلام اور کنیزہ. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تو میری خاطر اے فاقے برداشت کر رہی ہے اور ایک بھوکا برداشت کر رہی ہے میری وجہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ کی سنو تھے. آج دے کسے بندے نے اپنی بیوی نو ساری زندگی سونے دے لقمے بھی دیتے ہون اور ایک دن فاقہ آ جائے تو ان دی زبان تے ایسا شکوہ جاری ہوتا ہے، وہ کہندی جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں تے رج کے روٹی نہیں کھادی.
میں تے چج دا کپڑا ہی نہیں پایا، میرے تے پیکے آن تے بھکھے چلے جاندے نے، میرے بھراواں نوں چج دی روٹی نہیں ملتی، سونے دی بات نہیں کرتے، پیکیاں دی درد ہوندی ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفادار بیوی دی نشانی کی ہے، محبت کرنے والی بیوی دی نشانی کی۔ وہ مال نہیں ویکھدی، وہ دولت نہیں ویکھدی، وہ دن دا اتار چڑھاؤ نہیں ویکھدی، بلکہ اپنے محبوب دے تکالیف اور غماں نوں برداشت کر دی، احساس کر دی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خوش نصیبی یہ وے، اے مال تے چڑھ ہی جانا سی، مال تے توڑ نہیں سی جانا، میری خوش نصیبی یہ وے کہ اللہ رب العزت نے میں نے تہاڈی حرم بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں تو جبریل نو بھیج دیتے، جبریل نو بھیجیا، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ نے آ کے اعلان کیتا، خوشخبری لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر، اور آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث آدانو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دے انعام دے اندر جنت دی نہر دے اتے خدیجہ الکبریٰ دا محل تیار کر دیتا ہے، اور نہر دے اتے کر دی قدر اور اہمیت کوئی جانتا ہے۔ دنیا دے کسی چھوٹی جی نہر دے اتے یا نہر دے قریب کسی دا گھر ہوئے، ایک قریب ایک نہر دے اتے، نہر دے اتے کسی دا گھر ہوئے تو انہوں جا کے پوچھو ان دیاں موجاں کنیاں نے، ان دیاں بہاراں کنیاں نے، گرمیاں دے اندر اے سی دی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈیاں ہواواں تازہ ہواواں، تے پھر او نہر جڑی جنت دی نہر، او محل جڑا جنت دا محل ہے، جنیاں دیواراں ایسیاں کہ جڑا بندہ باہر کھڑا ہے شیشے دی ضرورت نہیں ہوئے گی، باہر کھڑے نو بھی اندر سارا کچھ دسے گا، اور جن دے موتی ایسے نے کہ جنہ موتیاں دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے ویکھیا جنت یا نعمتاں، اور نہ کسی دے گمان دے اندر بھی گزریاں۔ اے انعام کس بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفاداری۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفاداری ہے، اور سب تو اہم بات ہے اپنے خامن دے نال وفاداری، اپنے خامن دے نال۔ اور پھر محبوب نے کیسی وفاداری نبھائی ہے؟ میرے محبوب آپ دی وفات اللہ نے اعلان کیتا ہے، لیکن بتقاضے بشریت کیسی وفاداری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیتا جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی ہیں، دوسرا نکاح نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا مختلف روایات نے 9 بیٹیاں بھی، 12 بھی، 11 بھی، 13 کی روایت بھی ہے، 16 کی روایت بھی ہے، 15 کی روایت بھی ہے، لیکن جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی ہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے وصال تو بعد دروازہ پھر پڑھایا گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے بہن آئی اور انہوں کی آواز بالکل سیدہ خدیجہ الکبریٰ جناب ملتی سی، جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے دروازے پر گئے اور
جس وقت آپ دی بہن اندر آئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انج لگیا جویں خدیجہ آ گئی، جویں خدیجہ آ گئی نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آداب ویکھ کے نبی دے گھر دے اندر بھی جنہاں نو اللہ رب العزت نے تمام امت دیاں ماواں دا لقب دیتا ہے، لیکن بعض اوقات بدقاضۂ بشریت سوکن دا جڑا معاملہ ہوتے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حال وقت ہے خدیجہ لائی رکھ دے ہو ایسی ہو 40 سال کی عمر دے اندر تہاڈی زوجیت دے وچ چاہیے ایسی بڈھی ہو تا نہ تسی ہر وقت تہاڈے لباں دے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بس کرو، تو انہوں نے پتا خدیجہ کون ہے، اور خدیجہ جی میرے نال وفاداری کی ہے، خدیجہ دے احسان کی نے۔ حضرت کی رسول اللہ کی احسان نے فرمایا خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جس وقت تمام مکے والے نے میں نے جھٹلا دیتا تھا۔ خدیجہ نے اس وقت میرے تے اپنا مال نشاور کیتا ہے جس وقت میرے اپنے نے اپنا مال میرے تو چھین لیا سی۔ خدیجہ نے اس وقت میرے نال ہمدردی کیتی ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ دی وحدانیت توحید کا اعلان کیتا، لوگوں نے میں تانے دیتے، میں نے جادوگر کیا، میں نے جھٹلایا، لوگوں نے میں نے پتھر مارے، میں باو لو لہان ہو کے آدھا سا کھائے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نالے میرے زخم صاف کر دیا سن تے نالے میں نے تسلیاں دے دیا سن۔ محبوب رب کعبہ دی قسم ہے اللہ تانوں کبھی بھی ضائع نہیں کرے، اللہ تانوں کامیاب فرمائے گا۔ اور جدوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پکا دے گھر دے اندر یا کوئی گوشت کا سالن آ جاتا تو خود کھان تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے کہ جاؤ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سہیلیاں دے گھر دے سہیلیاں دے گھر، اور پہلے سہیلیاں وال بھیجتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تناول فرماتے۔ لیکن آج اس بات پہ احتیاط کریا جی ہن تسی نہ بھیجیا مطلب گھر بیوی نوں ناراض کر دو، جے تسی کسی بیوی دی سہیلی والے بھی گھر کل دیتا نا تو انہیں کہنا ہاں پکاواں میں، محنت میں کراں، دھواں میں، رات میں انتظار میں کراں تے روٹی اودے تو بغیر نہیں کھاتا۔ احتیاط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، پہلے اپنا کردار اپنی بیوی کے سامنے ایسا پیش کر دیو کہ تہاڈی بیوی تے تہانوں بالکل قطعاً کوئی شکوا کوئی خطرہ نہ ہوئے، تے پھر کھانا بھیجن دے اندر بھی اعتراض کوئی نہیں۔ تے جڑا پہلے مشکوک ہے جڑا رات کو 12 بجے گھر آنا تے بیوی نے پہلے مشکوک ہے بیوی دا ہو کہ راتا پتہ نہیں کہ رات کتنے گزارتا ہے تے وہ جو کھانا گھلے گا تے اپنے گھر دی بربادی لانے سی۔ اس واسطے اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شان و عظمت اور آپ دی وفاداری میرے محبوب جلال اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ میں کو ہم صبر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آپ دی آل و صحابہ نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علیہ السلام۔